ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کی تعریف کرتے ہیں، جب ہمیں کوئی انسان اچھا لگتا ہے تو ہم اس کو فرشتہ بنا دیتے ہیں. کیا بنا دیتے ہیں؟ فرشتہ. اور جب کسی انسان سے ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو شیطان بنا دیتے ہیں. اگر کسی سے ہماری دشمنی ہے تو ہم اس کو ایسے پورٹرے کرتے ہیں، ایسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس میں تو شر کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو ہے ہی فسادی، اس سے تو کبھی کوئی خیر کا کام ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اس کی برائیوں کو بھی اچھائیوں میں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جو سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہیں، ہر سیاسی پارٹی کا آدمی اپنے لیڈر کی غلط باتوں کو بھی جسٹیفائی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتا ہے یہ میرا لیڈر ہے، اس کے یہ کام ٹھیک ہیں، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ میری اپوزٹ پارٹی ہے، میں اس پارٹی کا ممبر نہیں ہوں، لیکن اس پارٹی کے یہ 4 کام ٹھیک ہیں، اس میں اس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ ہے انصاف. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ میرا سیاسی لیڈر فرشتہ، اس کا سیاسی لیڈر شیطان. وہ کہتا ہے میرا سیاسی لیڈر فرشتہ، اس کا سیاسی لیڈر شیطان. قرآن کریم سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 100% برا کافر بھی نہیں ہوتا، کافر بھی 100% برا نہیں ہوتا. قرآن کریم میں آتا ہے من اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب میں، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر آپ ان کو پہاڑ جتنا سونا امانت میں دے دیں، ڈھیر سارا سونا امانت میں دے دیں، وقت آنے پر فوراً آپ کو ادا کر دے گا. ہے اہل کتاب، ہے یہودی یا عیسائی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، انہی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کو 1 دینار بھی دے دیں واپس نہیں ملتا جب تک سر پہ کھڑے نہ ہو جائیں. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ کافروں میں بہت امانت دار لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے امانت دار کہ ڈھیر سارا سونا آپ نے دے دیا، وقت آنے پر بغیر چوں چرا کے آپ کے سپرد کر دے گا کہ یہ آپ کی امانت ہے، آپ لے لیں. یہ چیز آج ہم مغربی ممالک میں دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اس میں یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے نا، جو انٹرنل سسٹم ہے. تو جب 100% برا کافر نہیں ہوتا، ایک مسلمان 100% برا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی معاملہ ہوتا ہے میاں بیوی کا. میاں بیوی کا آپس میں کوئی اختلاف ہوا، اب میاں کو اپنی بیوی کی کوئی اچھی بات نظر نہیں آئے گی، وہ کہے گا یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے. بھائی کوئی اچھائی بھی تو ہوگی اس میں. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ میری بیوی میں یہ برائیاں ہیں لیکن یہ اس میں اچھائیاں ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو میں جتنی باتیں بتا رہا ہوں میں قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں. ہم لوگ قرآن چونکہ پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، تو ہمیں نہیں پتا قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں اپنی بیویاں پسند نہ ہوں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی نہ لگتی ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اس میں بہت خیر پیدا کر دے تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها شیئا رضی منها آخر، کوئی مومن اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کو اس کی کوئی ایک عادت بری لگتی ہے تو دوسری عادت اچھی بھی لگتی ہوگی. یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب سسرال کا اپنے داماد کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر داماد میں سوائے شر کے اور کچھ نظر نہیں آتا کہ اس داماد نے یہ ظلم کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. بھائی اس داماد میں کوئی اچھائی بھی ہے یا نہیں؟ یہی معاملہ سسرال میں ہوتا ہے بہو کے ساتھ کہ بہو کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہماری بہو میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. بھائی آپ کی بہو میں کوئی خوبی بھی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل، خطبے کے آخر میں سنتے ہیں نا ہر دفعہ، اس آیت کو یاد کر لیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. جمعے کے خطبے میں جو سنتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے، وہ یہ انصاف ہے
کہ اپنے معاملات کو تو ذرا دیکھیں. ہمارے گھروں میں، ہمارے معاملات میں، بیوی کے ساتھ، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی ایک طرف جھک رہے ہیں اور دوسری سائڈ کو ہم بالکل اگنور کر رہے ہیں. تو قرآن کریم کی اس آیت کو، میرا ارادہ ہے انشاءاللہ ہم اگلے جمعوں میں مزید جو اس آیت میں تفصیل بتائی گئی میں اس کو ایکسپلین کروں گا کہ خطبے کے آخر میں جو آیت پڑھی جاتی ہے اس کا مفہوم کیا ہے. تو آج میں نے صرف یہ ایک پارٹ اس کا ایکسپلین کیا ہے مختصراً. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے انصاف کا، والاحسان، اور اللہ حکم دیتا ہے احسان کرنے کا، وایتاء ذی القربى، اور اللہ حکم دیتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، رشتہ داروں کو دینے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ منع کرتا ہے بے حیائی سے، گناہ کے کام سے اور سرکشی سے. یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ انصاف قائم کرنے کی نصیحت اللہ نے کی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یہ نصیحت میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.